السلام علیکم فضیلت الشیخ اعجاز احمد تنویر اسلامک اسکالر۔ آج ہمارا سبق نمبر 16 ہے اور سورۃ الحجرات کی 14 نمبر آیت پر آج کا یہ ہمارا سبق ہے۔ آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ نیچے دیا ہوا ہے، بھائی گھروں میں لے جا کر اپنے افراد خانہ کے درمیان یہ سبق دہرا سکتے ہیں۔ نیچے سبق کا خلاصہ اور ترتیب وہ بھی دی گئی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ قالت الاعراب، کہا اعرابیوں نے، بدویوں نے، آمنا کہ ہم ایمان لائے ہیں، قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن اور لیکن، قولوا تم کہہ لو، اسلمنا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اور اگر تم اطاعت کرو گے، اللہ ورسولہ اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی، لا یلتکم نہیں وہ کمی کرے گا تم سے، من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، شیئا کسی چیز کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بے حد بخشنے والا ہے، رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ بھائیوں کے ہاتھ میں جو یہ پیپر ہے سبق کا، اس کے اوپر آج کے سبق کا عنوان بھی لکھا ہوا ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق۔ آج کا جو سبق ہوگا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ذرا اوپرا سا لگے، بعض باتیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں عوام الناس میں سمجھانا تھوڑا سا
مشکل ہوتا ہے۔ وہ زیادہ تر طلباء کا اور یعنی جو مدارس کے جو طلباء ان کا زیادہ موضوع ہوتا ہے۔ تاہم میں کوشش کروں گا کہ آج کے سبق کو میں آپ احباب تک ذہن نشین کرانا، اس کی میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ بات سمجھانے کے لیے سینہ کھول دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ قالت الاعراب، کہا اعرابیوں نے، کہا اعرابیوں نے۔ جس طرح الانصارو یہ انصاریون کی جمع ہے، اسی طرح الاعراب یہ اعرابیون کی جمع ہے، کہ کہا اعرابیوں نے، دیہاتیوں نے، بدویوں نے۔ کیا کہا انہوں نے؟ آمنا، کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو تم بڑا دعویٰ کر رہے ہو نا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو یہ ایمان والا دعویٰ یہ بڑا دعویٰ ہے، تو یہ دعویٰ تمہیں ابھی جچتا نہیں، ابھی زیب نہیں دیتا، لہذا تم یہ بات تو کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہمارے ایک محاورہ چلتا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، یہ چلتا ہے نا محاورہ کہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ فرمایا کہ تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو نا کہ آمنا، یہ دعویٰ یہ بڑا دعویٰ ہے، اور ابھی تمہاری وہ حیثیت نہیں ہے، ابھی تم وہ ایمان والی کیٹیگری میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اس سے یہ بات تو بہرحال معلوم ہو رہی ہے کہ جو ایمان کا جو درجہ ہے وہ ایک لحاظ سے وہ اسلام کے درجے سے بڑا ہے، اسلام کے درجے سے بڑا ہے۔ ہر جو مسلم ہے وہ مومن نہیں ہوتا، ہر مسلم مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن وہ مسلم ضرور ہوتا ہے۔ یہ جملہ آپ سمجھے ہیں کہ ہر مسلم مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن مسلم ضرور ہوتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا درجہ نبی کے درجے سے بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات سمجھائی کہ تم اپنے آپ کو ابھی صرف مسلم تو کہہ سکتے ہو، لیکن ابھی تم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی اگر جرنل نہ بنا ہو، ابھی وہ نیچے ہو،
یعنی وہ کیپٹن ہو یا وہ کرنل ہو یا میجر ہو تو وہ اپنے آپ کو بریگیڈیئر یا جنرل کہلوا سکتا ہے؟ میری آپ بات سمجھے نا، یہ ایک مثال ہے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب، اعرابیوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہاں اعرابیوں سے مراد ہیں وہ دیہاتی، وہ بدوی جو مدینے سے باہر مختلف دیہاتوں میں آباد تھے، وہاں زندگیاں گزار رہے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں الاعراب کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں منع کر دیا نا کہ تم ایسے ہی زیادہ سوال نہ کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد ہم تو بہت زیادہ محتاط ہو گئے سوال کرنے میں۔ تو اب یہ تھا کہ ہم انتظار میں رہتے کہ کوئی اعرابی آئے باہر سے اور وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے انداز میں سوال کرے، تو ہم پاس بیٹھ کر پھر اس سوال کا جواب سنیں اور ہمیں دین سمجھ آئے۔ اب وہ جو اعرابی ہوتے تھے وہ آتے اور ان کا اپنا اسٹائل ہوتا سوال کرنے کا۔ ایک اعرابی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اپنے صحابہ کے درمیان، اور آ کر دور سے کہنے لگا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم میں سے، چونکہ وہ نووارد تھا، باہر سے آیا تھا کسی گاؤں سے، بس اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو ہوا تھا لیکن آپ کو پہلے دیکھا نہیں ہوا تھا۔ تو وہ آ کر کہتا ہے کہ ایٌ فیکم محمدہ، کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ جو تشریف فرما ہے نا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کیا آپ کی طرف۔ اس سے ایک بات یہ بہرحال نکلتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے درمیان جو لائف سٹائل تھا وہ بالکل عام صحابہ کی طرح تھا، یعنی کوئی باہر سے آنے والا وہ آپ کی وضاقتہ سے یا آپ کے لباس سے یا آپ کے وہ یعنی انداز سے پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے محمد کریم کون ہے اور باقی صحابہ کون ہے۔ کسی آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا جس نے پہلے دیکھا نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج کل دیکھ لیں کہ آج پیر صاحب بیٹھے ہوں مریدوں کے درمیان تو وہ اس پیر صاحب کا انداز، اس کا بیٹھنا، اس کا لباس، اس کا یعنی کہ اس کا عمامہ شریف اور اس کا قبہ شریف اور اس کا جبہ شریف، اور پھر اس کا بیٹھنے کا سٹائل، اس کا چلنے کا سٹائل، وہ جناب 2 میل دور سے ہی لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حضرت صاحب ہیں، یہ مرید ہیں، یعنی یہ انداز۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات سے اعلیٰ، افضل، بہتر، برتر اور ساری کائنات کے سردار،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز زندگی تھا، آپ کا جو لائف سٹائل تھا، بالکل سادہ، بالکل سادہ، کوئی اس کے اندر یعنی بے جا قسم کے تکلفات نہیں، بے جا قسم کا اس کے اندر یعنی وہ ہے نا پرتعیش قسم کا نظام، اور اس کے اندر کوئی ٹھاٹ باٹ، کوئی سج دج اور کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں۔ تو وہ آیا ایک اعرابی، وہ آ کر کیا کہتا ہے کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ صحابہ نے بتایا تو اس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، تو عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک دفعہ پورے مجمع کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں اگر تمہارا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اگر میں تمہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر میں کسی بات کا حکم دوں تو بتاؤ میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں تسلیم کرو گے؟ تو میرے بھائیوں، جب عمر بن خطاب نے یہ جملہ کہا نا کہ اگر میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر تمہیں کسی لائن پر چلانا چاہوں، کسی اور بات کا حکم دینا چاہوں، تو اس وقت تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ تو الفاظ ذرا سنیے، فقام الاعرابی من اخریات الناس، تو مجمع کے آخر میں سے ایک دیہاتی اٹھا، اور وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اگر آپ نے ہمیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی حکم دیا تو یاد رکھیے اے امیر المومنین، نقومک بہذا، اپنی تلوار اس نے میان سے باہر نکالی، کہنے لگا کہ ہم اس تلوار کے ساتھ آپ کو سیدھا کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فقام الاعرابی من اخریات الناس۔ تو اعرابی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیہاتی۔ یہاں سے مراد قالت الاعراب آمنا، یہاں سے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اعرابی، یہ دیہاتی، یہ بدوی کوئی منافق تھے، منافق نہیں تھے، یہ منافق نہیں تھے، صرف اتنا تھا کہ یہ نو مسلم تھے، ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، ابھی اسلام کی ساری روشنی اور اسلام کی ساری جو چاشنی ہے ابھی وہ ان کے دل دماغ میں رچی بسی نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ جو اعرابی ہیں یہ کوئی منافق ٹائپ لوگ نہیں تھے، بلکہ کون تھے؟ یہ نو مسلم۔ تو اب بات سمجھ آ گئی نا کہ قالت الاعراب، ان نو مسلم نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے دیہاتیوں نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ بنو اسد ایک قبیلہ تھا، بنو اسد کے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے میرے پیارے پیغمبر آپ فرما دیں کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، بس اتنی بات تو تم کہہ سکتے ہو، لیکن ابھی اپنے آپ کے اوپر مومن کا لفظ جو ہے یہ تم ابھی اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب میرے بھائیوں میں تھوڑی سی کوشش کروں گا، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ ذرا ٹاپک تھوڑا سا اس طرح کا ہے، لیکن اگر آپ نے ماشاءاللہ توجہ دی
تو بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ دیکھیں بھائیو، اسلام اور ایمان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کا معنی اور ایمان کا معنی بالکل ایک ہی ہوتا ہے، کبھی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دین پورے کے اوپر یہ لفظ اسلام بھی بولا جا سکتا ہے، لفظ ایمان بھی بولا جا سکتا ہے، پورے دین پر، پوری شریعت پر۔ اور پورا دین جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، اپنی زبان سے اقرار کرنا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان۔ یہ دین کا سب سے پہلا یہ رکن ہے، یہ جز ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ وہ ہے تصدیق بالقلب، کہ اپنے دل کے ساتھ اس کو سچا ماننا۔ اگر صرف زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق نہ ہو، دل کے اندر یعنی اس بات کی سچائی نہیں بیٹھی، تو پھر وہ آدمی صرف زبان سے اقرار تو کر رہا ہے، دل سے تصدیق نہیں کر رہا، تو یہ آدمی منافق کاؤنٹ ہوگا کہ یہ منافق ہے۔ اگر زبان سے اقرار بھی نہیں کرے گا تو کافر ہے، اگر زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا تو وہ منافق ہے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن ابی تھا یا عبداللہ بن سبا تھا، اور اگر وہ زبان سے اقرار بھی کر لیتا ہے، دل سے تصدیق بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد دین کا پھر تیسرا ایک جز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اپنے عمل کے ساتھ ثبوت پیش کرنا۔ پھر اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھے، رمضان آ جائے روزہ بھی رکھے، اللہ مال دے اس کی زکوٰۃ بھی دے، اللہ توفیق دے حج اور عمرے پہ بھی جائے، اور اللہ توفیق دے وہ جہاد میں بھی حصہ لے۔ یعنی پھر وہ جو پریکٹیکل اسلام ہے، پھر اس کے اندر بھی وہ اپنا پورا حصہ ڈالے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو یہ انسان ایک مسلم ہے، ایک مومن ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ اسلام کا لفظ ان تینوں چیزوں پہ بولا جاتا ہے، اور ایمان کا لفظ بھی ان تینوں چیزوں پہ بولا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سورہ آل عمران 19 نمبر آیت ہے، فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اسلام۔ اب کیا یہاں سے مراد صرف اقرار باللسان ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور اپنے عمل کے ساتھ ثبوت، یہ تینوں چیزیں مراد ہیں۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران 85 نمبر آیت ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو آدمی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا، کسی اور دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، وہ چاہے عیسائیت کو اپنائے، یہودیت کو اپنائے، مجوسیت کو اپنائے، یا ہندوازم یا سکھ ازم یا بدھ مت یا جین مت یا کوئی بھی اور ازم اپنا لے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا وہ دین بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کی موت اسلام پر نہیں تو فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہاں بھی اسلام سے مراد مکمل اسلام، اسلام سے مراد کیا ہے؟ مکمل دین۔ قرآن مجید سورہ المائدہ 3 نمبر آیت ہے، فرمایا کہ
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو یہاں سے بھی مراد صرف اقرار باللسان نہیں، صرف ظاہری قسم کی اطاعت نہیں، بلکہ پورا دین یہاں پر مراد ہے۔ اسلام سے پورا دین مراد ہے۔ ایک دفعہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور تورات کے کچھ اوراق پڑھ رہے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ پڑھنے کے انداز کو دیکھا تو آپ کو غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ مبارک تبدیل ہونے لگ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ غصہ آتا تھا تو آپ کے یہ جو مبارک رخسار تھے وہاں پر ایک سرخی سی پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس طرح سرخ انار کا دانہ ہوتا ہے اس طرح آپ کے رخساروں پر سرخی آ جایا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی غصہ آ رہا ہے، تو اس وقت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی، کہنے لگے کہ اے عمر اما ترى الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا کہ آپ کس قدر غصے کے ساتھ سرخ ہو رہے ہیں؟ تو اسی وقت انہوں نے وہ تورات کے اوراق بند کیے۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد نبی، کہ میں تو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں تو راضی ہوں، میں تو مطمئن ہوں۔ تو یہاں اس میں بھی الاسلام سے مراد مکمل دین، جس میں اقرار باللسان بھی ہے، جس میں تصدیق بالقلب بھی ہے، اور جس میں اپنے عمل کے ساتھ ثبوت بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں مراد ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا چند دلائل دے کر کہ لفظ اسلام پورے دین کے اوپر بولا گیا ہے، لفظ اسلام سارے دین پر، اس میں وہ ظاہری اطاعت بھی ہے، یقین قلب بھی ہے، اور اس میں اپنا عمل بھی ہے۔ یہ سارے اسلام کے اوپر پورے دین پر لفظ اسلام بولا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ایمان کا لفظ ہے نا، ایمان، یہ بھی پورے دین پر بولا جاتا ہے، پورے دین پر لفظ ایمان بولا جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اس بات کی خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہاں ایمان کا لفظ جو ہے پورے دین کے اوپر بولا جا رہا ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کو، پورے دین کو قبول کیا، اس پر عمل کیا، دل کے ساتھ یقین پیدا کیا۔ اور اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں، یہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ ذرا بتائیں کیا صرف اقرار باللسان والے جنت میں جائیں گے؟ ہاں جی، نہیں۔
کیا صرف تصدیق بالقلب والے جنت میں جائیں گے؟ نہیں، اس کے لیے تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تو پھر جنت نصیب ہوگی۔ اپنی زبان سے اقرار بھی کیا جائے، دل سے تصدیق بھی کی جائے، اور اپنے عمل کے ساتھ ثبوت بھی پیش کیا جائے، تو تب جا کر اللہ کی جنتوں کا بندہ حقدار بنے گا۔ تو یہاں پر لفظ ایمان پوری شریعت کے اوپر بولا جا رہا ہے۔ کیوں بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پورے دین پر، پوری شریعت پر۔ اسی طرح سورہ السجدہ، اس میں یہ آیت آپ ہر جمعہ سنتے ہیں، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل نیک کیے، تو ان کے لیے جنت المأویٰ ہے۔ یہ جنت المأویٰ جو ہے یہ ایک مہمان نوازی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ یعنی جو اللہ نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر بھی مراد پورے دین پر عمل کرنے والے، پورے دین پر عمل کرنے والے۔ تو میرے بھائیوں، اب تک میں نے آپ کو یہ بات گوش گزار کی ہے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ اسلام قرآن اور حدیث میں بولا جائے، اس سے مراد پورا دین ہوتا ہے، اس سے مراد پورا دین۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف لفظ ایمان بولا جاتا ہے اور اس سے بھی مراد پورا دین ہوتا ہے، اس سے بھی مراد پورا دین ہوتا ہے۔ یہ دو پوائنٹ۔ تیسری بات ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ اسلام لیکن اس سے مراد یقین قلب ہوتا ہے، یعنی دل کا یقین اس سے مراد ہوتا ہے، یعنی ایمان کی وہ دین کی کیفیت کے جو دل کے اندر اتر جائے، اس کے اوپر بھی یہ لفظ اسلام بولا جاتا ہے۔ اس کے لیے دلیل سورہ الانعام 125 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جب اللہ کسی آدمی کے ساتھ یہ ارادہ کرتا ہے نا کہ وہ اس کو ہدایت دے دے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، تو وہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ اس کے سینے کو کس کے لیے کھول دیتا ہے؟ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اب یہ سینہ کس کے لیے کھل رہا ہے؟ اسلام کے لیے۔ اس کا مطلب کہ اس یقین قلب کی کیفیت کو اللہ نے اسلام کہا، کہ جو دل کے اندر بات اتر رہی ہے وہ بھی اسلام ہے۔ اور اسی طرح سورہ الزمر کی آیت فرمایا کہ جو آدمی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس آدمی کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے، ایک نور کے اوپر چلنے لگ جاتا ہے۔ نور سے مراد بھی یعنی شریعت، پورا دین۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس دل کے اندر پیدا ہونے والی اس خاص کیفیت کو، اس یقین قلب کو، اس یعنی اطمینان قلب کو اللہ نے قرآن کے اندر اسلام بھی کہا ہے۔ تو اسلام کا لفظ جو ہے وہ بعض اوقات اس یقین قلب کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ کس پر؟ یقین قلب، اسلام کا لفظ، جیسا کہ میں نے آپ کو دلیل دی ہے۔ اچھا، اس کے برعکس کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن وہ صرف ظاہری اطاعت پر بولا جاتا ہے، ایمان۔ اب آپ اس کی ذرا دلیل دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بیان کیا
کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک وفد آیا اور وہ وفد کا نام تھا بنو عبد القیس. کیا نام تھا؟ بنو عبد القیس. یہ ایک وفد آیا. یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بحرین کے. یہ بحرین آپ نے سنا ہے نا، بحرین، یہ ان کا علاقہ تھا. اور انہوں نے اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کے پاس جا کر اسلام قبول کر کے کچھ دیر یہ وہاں ٹھہرے. انہوں نے اسلام کی بنیادی تعلیمات بھی آپ سے سیکھیں. تو یہ بنو عبد القیس جب یہ وہاں گئے نا تو انہوں نے جا کر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نہ کچھ سوال کیے. کہنے لگے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، ہم ایک ایسے علاقے سے آئے ہیں کہ جو علاقہ دور دراز واقع ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مضر قبیلہ بھی درمیان میں موجود ہے اور یہ کافر قبیلہ ہے. آتے جاتے ہوئے یہ ہمارا راستہ روکتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہے، ہم آپ کے پاس آئے روز نہیں آ سکتے، لہذا آپ ہمیں کچھ دین کی ایسی بنیادی باتیں بتا دیں کہ ہم ان پر عمل کریں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں. یعنی جنت میں داخل ہونے کا ہمیں مختصر سا نصاب سمجھا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمرکم باربع، 4 چیزیں اچھی طرح یاد رکھو. آپ نے فرمایا ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے الایمان باللہ وحدہ، کہ صرف ایک اللہ پر ایمان لانا. اور پھر آپ نے پوچھا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان باللہ وحدہ وہ یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی کرنی بھرنی والا اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز اور چڑھاوے کے لائق نہیں. اس بات کا اقرار کرنا اور اس کے بعد اس بات کا اعتراف کرنا کہ محمد الرسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے دادا پردادا، ہمارا علاقہ، ہمارے دوست احباب، ہمارے باپ دادا، ہمارے وہ سارے خاندان قوم قبیلے والے، ان کی باتیں دین نہیں ہے. دین صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کا نام دین ہے. ان محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا. جن لوگوں نے اپنے اپنے اماموں کو، اپنے اپنے پیروں کو، اپنے اپنے مرشدوں کو، اپنے اپنے بڑوں کو، اپنے اپنے آباء و اجداد کو انہوں نے یہ درجہ دے دیا کہ ان کی بات کو حتمی، قطعی اور فائنل سمجھا، میرے پیارے بھائیوں انہوں نے غلطی کی ہے. اس لیے کہ دین میں اگر کوئی حتمی بات ہے، کوئی فائنل بات ہے، کوئی قطعی بات ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. باقی ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اس وقت تک بات ہی نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ نے فرمایا دوسری بات یاد رکھو، وہ یہ ہے وَإِقَامُ الصَّلَاةِ کہ نماز کو قائم کرنا ہے تم نے، اور تیسری بات یہ ہے وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ اور تم نے زکوٰۃ دینی ہے جو صاحب نصاب ہوگا، اور چوتھی بات
वसियाम रमजान, रमजान आएगा तो तुमने रोजा रखना है। अभी उस वक्त चूंकि हज फर्ज नहीं हुआ था, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का तज़किरा नहीं किया। आपने 4 बातें बताई, और जब हज फर्ज हो गया तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की 5 बुनियादें बताना शुरू कर दी। आपने फरमाया 5वीं बुनियाद क्या है? वो है बैतुल्लाह का हज। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब इस हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान किसको कहा? आपने फरमाया अतदरूना मल ईमान बिल्लाहि व रसूलिही, तुम जानते हो कि अल्लाह रसूल पर ईमान क्या है? तो ईमान उस ज़ाहरी इताअत को कहा गया है, यानी कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोजा रखना, ये सारा कुछ क्या है? ये ज़ाहरी इताअत है, ये ज़ाहरी अहकाम की पाबंदी है। तो कभी कभी ईमान का लफ्ज इस ज़ाहरी अहकाम की पाबंदी के ऊपर भी बोला जाता है। क्यों भी बात समझ आई ना? इस पर भी बोला जाता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस्लाम का लफ्ज कुरान में कई ऐसी आयात हैं कि पूरे दीन पर इस्लाम का लफ्ज बोला गया है, और कई कुरान की आयात ऐसी हैं, सैकड़ों आयात ऐसी हैं कि पूरे दीन पर ईमान का लफ्ज भी बोला गया है, पूरे दीन पर इस्लाम का लफ्ज भी बोला गया है, और पूरे दीन पर ईमान का लफ्ज भी बोला गया है। ये बात तो समझ आ गई ना आपको? कभी कभार ऐसा है कि उस दिल के अंदर दाखिल होने वाले जो यकीन की कैफियत है, उस दिल के यकीन की कैफियत पर इस्लाम का लफ्ज भी बोला गया है। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि जो ज़ाहरी इताअत है, ज़ाहरी इताअत, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, इसके ऊपर ईमान का लफ्ज भी बोला गया है। तो ये लेकिन है ये नादर किस्म की मिसालें, ये कभी कभार ऐसा हुआ है, ये कभी कभार ऐसा हुआ है। अब आइए मेरे भाइयों, अगला हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि याद रखिए कुरान और हदीस में ऐसे भी दलाइल हैं कि जो ज़ाहरी इताअत है, यानी नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, जिहाद करना, इस ज़ाहरी अहकाम की पाबंदी को इस्लाम कहा गया, और दिल के अंदर जो यकीन है और दिल की जो तस्दीक है उसके ऊपर ईमान का लफ्ज बोला गया। इसके लिए मैं आपको 3 दलाइल पेश करूंगा। पहली दलील ये जो हमारी आयत है जो आज हम पढ़ रहे हैं, देखें अल्लाह ने यहां क्या फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया कि ये ना कहो कि हम ईमान लाए, ये ना कहो कि हम, बल्कि ये कह लो कि हमने इस्लाम कबूल किया, हमने ज़ाहरी तौर पर इताअत कबूल कर ली है, हमने कलमा पढ़ लिया है, हम नमाजें पढ़ने लग गए हैं। यानी तुम अपने आप को मुस्लिम कह सकते हो चूंकि तुमने ज़ाहरी तौर पर इताअत कबूल कर ली है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि ज़ाहरी इताअत को इस्लाम कहते हैं और दिल के यकीन को ईमान कहते हैं। दिल के यकीन को क्या कहते हैं? ये आपके सामने एक तो दलील ये हो गई। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दूसरी दलील फरमाते हैं, एक दफा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे कि आपके पास एक शख्स आया और उस शख्स को हम पहचानते नहीं थे ये कौन है। अलबत्ता उसने कपड़े सफेद पहने हुए थे और उसके बालों का कलर स्याह था, काले बाल, सफेद कपड़े।
فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، لگتا تھا یہ کوئی باہر سے آنے والا شخص ہے، لیکن اس کے پورے جسم پر کوئی گرد و غبار بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے لیے حیرانگی والی بات ہے کہ اگر یہ مسافر ہے، باہر سے آیا ہے، تو اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر کوئی گرد و غبار ہونی چاہیے تھی۔ وہ آ کر سامنے بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ اخبرنی عن الاسلام۔ کیا کہا اس نے؟ اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اسلام کا پہلا جز یہ ہے کہ تو اس بات کی، تو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی نبی ہو یا ولی ہو، کوئی پیر ہو یا کوئی پیغمبر ہو، کوئی سائیں ہو یا کوئی قلندر ہو، کوئی زندہ ہو یا کوئی مردہ ہو، کوئی جن ہو یا فرشتہ ہو، وہ شجر ہو یا حجر ہو، وہ سید ہو یا غیر سید ہو، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بنایا جائے۔ تو اگر تو یہ کرے گا کہ اللہ کی ہی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، فرمایا یہ پہلا اسلام کا پلر ہے۔ نمبر 2 وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرے۔ نمبر 3 وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تو زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 4 وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 5 وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تیرے پاس طاقت ہو تو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا ان 5 چیزوں پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ اسلام۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کہنے لگا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، یعنی وہ 6 ایمانیات ہیں، 5 اسلامیات ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو 6 ایمانیات ہیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسماء و افعال میں وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نمبر 2 اور اس بات پر ایمان لانا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے پوری کائنات کے اندر، کسی کی کوئی ڈیوٹی، کسی کی کوئی ڈیوٹی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تورات، انجیل، زبور، قرآن وغیرہ، لیکن باقی ساری کتابیں منسوخ ہیں، اب نافذ العمل صرف قرآن ہے۔ نمبر 4 سارے نبیوں رسولوں پر ایمان لانا، لیکن پہلے انبیاء اور پہلے رسول اپنے اپنے وقتوں میں رسول تھے، اب رسول رسالت اور نبوت تا قیامت صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نمبر 5 فرمایا تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے، تقدیر بری بھی ہوتی ہے۔ نمبر 6 مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں ایمانیات میں بیان فرمائی۔ تو کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اسلام میں پھر ایمان میں فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ ہے جی، یہ آپ کے سامنے یہ جو آیت ہے اس سے میں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ اعرابیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم
اپنے آپ کو مسلم تو کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے۔ آخر اسلام اور ایمان میں فرق ہے تو اللہ نے منع کیا۔ بات سمجھے نا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے تو اللہ نے منع کیا ہے نا۔ اگر بالکل ہی ایک ہوتے تو پھر اللہ کیوں منع کرتا کہ تم اپنے آپ کو مسلم کہہ لو، مومن نہ کہو؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ فرق ہے۔ کوئی بات آپ سمجھے نا، کچھ فرق۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک ہی جگہ پر اسلام اور ایمان اکٹھے بیان ہوں تو پھر فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی آیت میں یا ایک ہی حدیث میں جب دونوں چیزیں اکٹھی اللہ بیان کرے تو پھر وہاں فرق ہوتا ہے۔ پھر اس ظاہری احکام کی پابندی کو اسلام کہتے ہیں اور دل کے اندر پیدا ہونے والے یقین اور تصدیق کو ایمان کہتے ہیں۔ بھائی سمجھ آ گئی نا بات؟ جبکہ میں پہلے آپ کو وہ دلائل دے چکا ہوں کہ کبھی کبھار پورے اسلام پر، پورے دین پر، پوری شریعت پر بھی اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کبھی کبھار پورے اسلام، پورے دین پر ایمان کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ دلائل ہیں، لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک ہی جگہ پر اکٹھے وارد ہو جائیں تو پھر اسلام سے مراد کیا ہے؟ پھر اسلام سے مراد کیا ہے؟ ظاہری احکام کی پابندی، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کیا ہے؟ اسلام۔ اور ایمان کیا ہے؟ وہ دل کی کیفیت، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، مرنے کے بعد۔ اب ان ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ ہاں جی، دل سے ہے نا۔ اور بھئی اللہ پر ایمان لانا اب یہ نظر آتا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا یہ نظر آتا ہے؟ نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ کیفیت جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے ایمان، یعنی دل کی کیفیت کا نام ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تیسری دلیل کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے۔ توجہ سے بات سننا، کچھ لوگوں میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے۔ جب تقسیم فرما رہے تھے نا تو آپ نے کئی لوگوں کو تو مال دیا۔ فرماتے ہیں ایک وہاں بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ میرا بڑا اچھا، میں اس کو جاننے والا، میرا واقف تھا اور میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بڑا نیک، متقی، پرہیزگار، اسلام سے محبت کرنے والا، بہت زیادہ اس کے اندر کوالٹیز پائی جاتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہ دیا۔ باقی سب کو کچھ مال دے دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کچھ بھی نہ دیا۔ تو جناب سعد کہتے ہیں میرے سے نہ رہا گیا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے باقیوں کو مال دیا ہے اور آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ انی لأراہ مؤمنا، انی لأراہ، میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فوراً لقمہ دیا، آپ نے فرمایا او مسلمن، او مسلمن، یعنی تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں، تو آپ اس کے مومن ہونے کی اتنی گارنٹی نہ دیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ یا مومن ہے یا مسلم ہے، یا مومن ہے یا مسلم ہے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں خاموش رہا، اس کے بعد میں نے دوبارہ سوال کر دیا، میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے باقیوں کو دیا، اس کو نہیں دیا، حالانکہ میں اس کو ایک مومن سمجھتا ہوں، یہ ایک مومن آدمی ہے۔ آپ نے پھر میری کریکشن کی، آپ نے فرمایا مؤمنن او مسلمن،
یہ مومن ہے یا مسلم ہے؟ یہ صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ یہ مومن ہے یا مسلم ہے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ پھر یہ پوائنٹ اٹھایا، میں نے پھر یہ مسئلہ اٹھایا کہ اللہ کے رسول میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں، اور آپ نے پھر وہی جواب دیا، اور پھر آپ نے نا میری تسلی کے لیے فرما دیا کہ اے سعد، آپ کو یہ جو تشویش لاحق ہے نا کہ میں نے باقیوں کو مال دیا، اس کو کیوں نہیں دیا، اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ مجھے وہ پسند ہیں یہ پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں کئی ایسے لوگوں کو، حالانکہ میں اس سے محبت کرتا ہوتا ہوں، مجھے وہ پسند ہوتا ہے، میں اس سے پیار بھی کرتا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کر اس کو مال نہیں دیتا، اور میں جن کو مال دے رہا ہوتا ہوں یہ نہیں کہ وہ مجھے کوئی زیادہ پسند ہوتے ہیں، میرے وہ کوئی زیادہ لاڈلے اور چہیتے ہوتے ہیں، نہیں۔ آپ نے فرمایا میں کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے ان کو دے رہا ہوتا ہوں اور اس کو نہیں دے رہا ہوتا، اس میں میرے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے وہ بندہ پسند نہیں تو میں نے اس لیے اس کو نہیں دیا۔ سمجھ آئی نا؟ تو وہ کنفیوژن بھی دور کر دی۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو اسلام کے اوپر قائم رکھنے کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے اور اسلام پر جمے رہنے کے لیے ان کو نوازتا ہوں، ان کو مال دے دیتا ہوں تاکہ یہ اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں، اسلام کے ساتھ جڑے رہیں، یہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پیچھے ہٹ گئے تو جہنم کے اندر اوندے منہ جا گریں گے۔ لہٰذا میں ان کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے کبھی مال دے دیتا ہوں، اور میں بعض کو نہیں بھی دیتا، مجھے اس کی طرف سے وہ تشویش، وہ خطرہ نہیں ہوتا۔ کیوں بھی میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب ذرا غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تینوں دفعہ کہا کہ مؤمنن او مسلمن، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اے سعد، تو اس کے بارے میں یہ اتھنٹسٹی دے رہا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ نہ کہہ بلکہ یہ کہہ کہ یہ مومن ہے یا مسلم ہے، مومن ہے یا مسلم ہے۔ اس کا مطلب کہ مومن میں اور مسلم میں فرق ہے نا؟ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ مومن میں اور مسلم میں پھر فرق ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، جو ظاہری اطاعت ہے نا، ظاہری اطاعت، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ جب اکٹھے لفظ آ جائیں، اور جو دل کے اندر یقین کی کیفیت ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایمان۔ اور آپ نے یہ شعر تو سنا ہوگا، بڑا مشہور شعر ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سمجھے نا؟ اللہ کے ہاں مومن مسلم وہ ہے کہ جو اوپر سے، اندر سے، باہر سے، ہر طرح سے وہ اللہ کی بات ماننے والا ہے۔ وہ ظاہری اطاعت بھی کرے، دل کے اندر یقین بھی پیدا کرے، اور پھر اپنے عمل سے ثبوت بھی پیش کرے۔ اللہ کے ہاں مومن وہ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، بس وہ سن لیں اور میرا سبق ختم ہے۔ کہتا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی گفتار میں بھی مومن ہوتا ہے، کردار میں بھی، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ کہتا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، غفاریو قدوسیو
غفاریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت، کہتا ہے یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ غفاریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت۔ مومن کے اندر پاک دامنی بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر بخشش کا، معاف کرنے کا مادہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جبروت، وہ اسلام کی ایک غیرت بھی ہونی چاہیے جو کفر اور شرک کے خلاف ہونی چاہیے۔ کہتا ہے یہ سارا کچھ ہوگا تو بنتا ہے مسلمان، پھر جا کر وہ مسلمان بنتا ہے۔ اور آخر میں وہ ایک بات کہتا ہے ہو جگر لالا سے جس میں ٹھنڈک وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ مسلمان جو ہے اگر نرم ہے تو اتنا نرم ہے کہ جگر لالا کے اندر اس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، وہ ایسا شبنم ہے، اور اگر کفر کے مقابلے میں ڈٹ جائے تو پھر یہ طوفان بن جاتا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا سمجھا، کیا پڑھا کہ کئی ایسی آیات قرآن میں ہیں کہ جہاں اسلام کا لفظ پورے دین پر بولا گیا ہے، اور کئی قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ ایمان کا لفظ بھی پورے دین پر بولا گیا ہے، اور کئی قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ جہاں اسلام کا لفظ اس یقین قلب کی کیفیت پہ بولا گیا ہے، اور کئی قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ ایمان کا لفظ صرف ظاہری اطاعت پر بولا گیا ہے۔ لیکن جب اسلام اور ایمان دونوں لفظ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر اسلام سے مراد ظاہری اطاعت اور ایمان سے مراد کیا ہے؟ دل کا یقین۔ جیسا کہ یہ 3 دلائل آپ کو دیے ہیں، ایک سورہ الحجرات کی 14 نمبر آیت، اور ایک حدیث جبریل، اور ایک سیدنا سعد بن ابی وقاص والا واقعہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام اور ایمان میں کبھی فرق ہوتا ہے اور کبھی فرق نہیں ہوتا۔ بھی سمجھ آ گئی بات کی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔